حضرت عائشہ کو اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ بانجھ تھی؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تمام عورتوں کی اولاد ہے، میری کوئی اولاد نہیں، میں بھی خواہش مند ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جملہ ازواج کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے اور کہیں کوئی لرزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں میں تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئی اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلقدار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خامندوں کے پاس شوال کے مہینے میں جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دین کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی تھی۔
یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں خوش قسمت ترین ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگی اور انہیں یہ بات گرا گزاری۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گرا گزری تھی مگر ان میں رشک کھاتی تھی۔ سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور اولاد کی خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا جو دائی یا اونٹنی کے دودھ سے جو پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ موٹا اور گوڑا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا؟ جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھی اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین یہاں پر ایک اور اہم بات بتاتے چلے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی ضمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک کے ساتھ رہی اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک حمل بھی ہوا لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذرا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھانجی کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو کہ تمہاری بہن اسماء بنت ابو بکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو قبول منظور فرمائے اور اس سے ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔